ویلکم ٹو لرن اینڈ ایکسپلور۔ آج ہم مکہ مکرمہ کی کچھ نہایت اہم زیارت گاہوں کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مختلف یوٹیوب ویڈیوز، تفصیلی ویڈیوز ہیں اور کچھ ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ ان میں ان مقدس مقامات کی زیارت کا احوال، ان کی تاریخ، ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے نا، خانہ کعبہ کے اطراف سے لے کر حج کے مقامات، پھر دوسری تاریخی مساجد۔ جی بہت کچھ ہے جاننے کو۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان جگہوں کی تاریخی اور روحانی اہمیت کو سمجھا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرہ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہو کر آئے ہیں۔ بالکل، تاکہ وہ صرف رسومات نہیں بلکہ ان کے پیچھے کی روح کو بھی سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکز نگاہ خانہ کعبہ۔ بلا شبہ مسلمانوں کا قبلہ، دنیا بھر میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور وہاں طواف کا سلسلہ تو کبھی رکتا ہی نہیں۔ کبھی نہیں، 24 گھنٹے، دن ہو یا رات، وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، واقعی دل پر اثر کرتا ہے۔ اور طواف یہ تو ایک بنیادی عبادت ہے، اس کے دوران حجر اسود کی بہت اہمیت ہے۔ جی ہاں، حجر اسود، وہ جنتی پتھر، طواف میں اس کا استلام کرنا یعنی اسے چومنا یا اشارہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اچھا، ایک بات جو شاید کم لوگ جانتے ہوں، طواف کے چکر تو 7 ہے۔ ہاں 7، لیکن استلام 8 بار ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ہر چکر کے شروع میں اور پھر 7ویں چکر کے بالکل آخر میں 8ویں بار۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے جبل ابو قبیس پر محفوظ کیا گیا تھا۔ جی، ایسی روایات ملتی ہیں کہ فرشتوں نے اسے وہاں محفوظ کر دیا تھا۔ جبل ابو قبیس کا آپ نے ذکر کیا، جی یہ پہاڑ تو حرم کے بالکل قریب ہے، اس کی اپنی بھی تو کافی تاریخی اہمیت ہے۔ جی ہاں بالکل، اسے دنیا کا پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہیں کہتے ہیں حجر اسود اترا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، وہ بھی اسی پہاڑ پر دکھایا گیا تھا، اور کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین بھی یہیں ہوئی۔ تو یہ جگہ تو انسانی تاریخ کے بالکل آغاز سے جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حرم کی نشانیوں میں ایک اور بہت اہم حصہ ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ عمرہ کا تو یہ لازمی جزو ہے۔ بالکل لازمی، صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر 7واں چکر مکمل ہوتا ہے۔ یہ اصل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ اسی لیے وہ سبز بتیوں کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے۔ جی، مردوں کو، خواتین آرام سے چلتی ہیں۔ ایک مشورہ جو ویڈیوز میں بھی تھا کہ سعی کے دوران اگر پیروں میں تکلیف ہو تو خواتین کے لیے چمڑے کے موزے یعنی خفین آرام دہ ہو سکتے ہیں۔ اور سعی مکمل کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا وہ ضروری ہے۔ جی، وہ واجب ہے، اس کے بغیر احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتے، عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اسی دوران آب زمزم کا ذکر تو لازمی ہے۔ ہاں، آب زمزم طواف کے بعد سعی سے پہلے پینا مسنون ہے، بڑا بابرکت پانی ہے۔ لوگ اکثر وہ پیدائش گاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو سبیل بنی ہے وہاں سے بوتلیں بھرتے ہیں۔ جی، وہ سبیل تو پانی کی تقسیم کے لیے ہے، اصل کنواں تو نیچے مطاف میں ہے۔ یہ پانی تو خود ایک معجزہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا تھا۔ آپ نے یہ پیدائش گاہ نبوی کا ذکر کیا، وہ اب لائبریری ہے نا؟ جی، صفا مروہ سے باہر آئیں تو سامنے ہی وہ عمارت ہے، مکتبہ مکہ المکرمہ، لائبریری ہے۔ اصل جگہ نیچے تہخانے میں بتائی جاتی ہے۔ اور اسی کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ جی، تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا۔ آپ کی اکثر اولاد وہیں پیدا ہوئی، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ، اور وہی بھی کثرت سے وہیں نازل ہوتی تھی۔ افسوس کہ اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ ہاں، توسیع میں وہ جگہ آ گئی، تاریخ کی یادیں ذہن میں ہی رہ جاتی ہیں۔ تاریخ میں تو ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں، ابو جہل کے گھر کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے؟ اس کا گھر بھی وہیں قریب ہی تھا، لیکن اب اس جگہ پر بیت الخلا یعنی واش رومز ہیں، شاید یہ بھی وقت کا ایک سبق ہے۔ دوسری طرف پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر۔
جی، وہ بھی قریب تھا۔ باب رقم 84 کے بالکل سامنے ایک تجارتی مرکز ہے۔ وہاں اب ان کے گھر کی جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنا دی گئی ہیں۔ یہ جگہیں اسلام کے بالکل ابتدائی اہم دنوں کی یاد دلاتی ہیں۔ اور وہیں قریب شیب ابی طالب، وہ گھاٹی جہاں مسلمانوں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا۔ جی، جبل ابو قبیس کے پاس ہی۔ جب قریش نے بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک مسلمان وہاں محصور رہے، بڑی سختیاں جھیلیں۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حرم کے قریب ایک اور جگہ کا بھی ذکر آتا ہے جو جاہلیت اور اسلام کی پہلی قربانیوں دونوں سے جڑی ہے۔ آپ شاید اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، اور وہیں پر اسلام کے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو۔ ہاں، انہیں ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ جی، انہیں بہت اذیتیں دے کر شہید کیا گیا تھا، اور وہ وہیں دفن ہیں۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی بنیادیں کن قربانیوں پر رکھی گئی ہیں۔ یہ تو ہو گئے حرم اور اس کے ارد گرد کے کچھ اہم مقامات۔ اچھا، اب ذرا مکہ کے باہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جو حج سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے غار ثور۔ غار ثور، جی، یہ جبل ثور پر ہے۔ ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ سے بچنے کے لیے یہاں 3 راتیں گزاری تھیں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جی، سورۃ التوبہ میں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مشہور واقعہ بھی یہی کا ہے، مکڑی کا جالا، کبوتر کے انڈے۔ اور وہ حضرت ابوبکر کو سانپ کا ڈسنا۔ جی، وہ بھی اسی غار سے منسوب ہے۔ اوپر وہاں 2 غار ہیں۔ ذرائع میں یہ تاکید بھی تھی کہ زائرین وہاں صفائی کا بہت خیال رکھیں، دیواروں پر نام وغیرہ نہ لکھیں۔ اب وہاں اوپر جانے کے لیے نیا راستہ بھی بن رہا ہے، سنا ہے؟ اچھا، دوسرا اہم غار وہ تو غار حرا ہے، جبل نور پر۔ ہاں، غار حرا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، جہاں پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی یہاں عبادت کے لیے، غور و فکر کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس کی اہمیت غار ثور سے بھی زیادہ ہوئی؟ روحانی طور پر جی ہاں، کیونکہ یہ براہ راست وحی اترنے کی جگہ ہے۔ زیادہ وقت بھی آپ نے یہاں گزارا۔ آج کل تو اس پورے علاقے کو ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ کے طور پر کافی ترقی دے دی گئی ہے۔ ایک بات اور، کیا یہ سچ ہے کہ جبل نور پر سبزے کا اگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ کہیں پڑھا تھا شاید۔ جی، ایسی روایات موجود ہیں، اور اب وہاں کچھ سبزہ نظر بھی آتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب چلتے ہیں حج کے اصل مناسک سے جڑی جگہوں کی طرف، منا، جسے خیموں کا شہر کہتے ہیں۔ بالکل، 8 ذوالحجہ کو اور پھر 10 سے 13 ذوالحجہ تک حاجی یہیں لاکھوں خیموں میں رہتے ہیں۔ منا میں ایک بہت اہم مسجد ہے، مسجد خیف۔ مسجد خیف؟ جی، روایت ہے کہ یہاں 70 نبیوں نے نماز ادا کی ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہیں مدفون بھی ہیں۔ اور منا میں ہی جمرات ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل۔ جی ہاں، 3 ستون ہیں، چھوٹا شیطان، جمرہ صغرا، درمیانہ، وسطی، اور بڑا شیطان، کبرا یا عقبہ۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ جب وہ حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اسے کنکریاں ماری۔ تو یہ صرف پتھر مارنا نہیں بلکہ ایک علامتی عمل ہے۔ بالکل، اپنے اندر کے شیطان وسوسوں کو، نافرمانی کے خیال کو رد کرنا ہے۔ قربانی بھی یہی ہوتی ہے، اور وہ جگہ بھی قریب ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے لٹایا تھا، مقام اسماعیل۔ منا سے آگے پھر مزدلفہ کا میدان آتا ہے۔ جی، منا اور عرفات کے بیچ میں 9 ذوالحجہ کی رات یہاں کھلے آسمان کے نیچے گزارنا حج کا حصہ ہے، سنت ہے۔ اور یہیں سے کنکریاں بھی چنتے ہیں جمرات کے لیے۔ جی، عموماً 49 کنکریاں یہاں سے جمع کی جاتی ہیں۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام بھی ہے۔ اور پھر آتا ہے حج کا سب سے اہم دن اور سب سے اہم مقام، عرفات کا میدان۔ جی ہاں، 9 ذوالحجہ کا دن یہاں قیام کرنا، یعنی وقوف عرفات، حج کا رکن اعظم ہے۔ اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں، احرام میں جمع ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی میدان میں وہ مشہور پہاڑی
جبل رحمت بھی ہے۔ جی، جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی جنت سے نکالے جانے کے بعد، اور یہیں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ؟ جی، خطبہ حجۃ الوداع، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اسی پہاڑی کے قریب مسجد نمرہ کے پاس دیا تھا۔ یہ جگہ دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت مانگنے کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ نے مسجد نمرہ کا ذکر کیا جو عرفات میں ہے۔ جی، یہ مسجد سال میں بس ایک ہی دن کھلتی ہے، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے مغرب تک۔ یہیں امام حج خطبہ دیتا ہے اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تقریباً اسی جگہ پر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ ان سب مقامات کے ساتھ ایک تاریخی نہر کا ذکر بھی بار بار آتا ہے، نہر زبیدہ۔ ہاں، یہ ملکہ زبیدہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ تھی۔ تقریباً 1200 سال پہلے انہوں نے حاجیوں کو پانی کی جو قلت ہوتی تھی اسے دور کرنے کے لیے یہ نہر بنوائی تھی۔ یہ مکہ اور عرفات تک پانی لاتی تھی۔ اچھا، اس کے آثار اب بھی موجود ہیں؟ جی، اس کے کچھ آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ کیسے پہلے زمانے میں بھی حکمران عوام اور زائرین کی سہولت کا خیال رکھتے تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو حج اور حرم کے علاقے ہو گئے۔ اب کچھ اور مقامات بھی ہیں جہاں زائرین جاتے ہیں، خاص طور پر میقات کے مقامات، جیسے مسجد عائشہ۔ جی، مسجد عائشہ، جسے تنیم بھی کہتے ہیں، یہ حرم کے حدود سے باہر سب سے قریبی میقات ہے۔ میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو مکہ والے یا جو لوگ حرم میں ٹھہرے ہوں وہ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو یہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ بالکل، زیادہ تر لوگ یہیں جاتے ہیں۔ اس کا نام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر اس لیے پڑا کہ حجۃ الوداع کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہیں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ایک اور میقات مسجد جیرانہ کا بھی ذکر ہے۔ جی، جیرانہ، یہ بھی حرم کی حدود سے باہر ہے۔ غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت ملا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہیں تقسیم کیا تھا اور پھر یہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا۔ اس لیے یہاں سے کیے گئے عمرے کی بھی ایک خاص فضیلت بتائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ مکہ میں کچھ اور چھوٹی لیکن تاریخی مسجدیں بھی ہیں، جیسے مسجد جن۔ جی، یہ جنت المعلی قبرستان کے قریب ہے۔ یہاں کہتے ہیں جنات کی ایک جماعت نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور اسی کے پاس مسجد شجرہ یعنی درخت والی مسجد۔ ہاں، اس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا تھا بطور معجزہ۔ اور ایک مسجد فتح بھی وہیں قریب ہے۔ جی، کہتے ہیں فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نوافل پڑھے تھے اور اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جگہ بھی تاریخ کے اہم واقعات سے جڑی ہوئی ہیں۔ آخر میں مکہ کا تاریخی قبرستان جنت المعلی۔ جی، جنت المعلی، یہ مکہ کا سب سے پرانا اور بہت اہم قبرستان ہے۔ یہاں اسلام کی بہت عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ سب سے اہم تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم۔ جی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، چچا حضرت ابو طالب، پھر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے دوسرے صحابہ اور اولیاء اللہ۔ یہاں جاتے وقت ادب و احترام کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ مکہ مکرمہ کے جو بے شمار مقدس اور تاریخی مقامات ہیں ان میں سے کچھ بہت اہم کا احاطہ کریں، یعنی خانہ کعبہ اور حرم شریف سے لے کر حج کے میدانوں تک، غاروں، مساجد اور قبرستانوں تک۔ جی، اور ہر جگہ کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ایک گہری تاریخ اور روحانیت ہے۔ یہ جگہیں صرف پتھر اور دیواریں نہیں ہیں، یہ اسلام کی پوری تاریخ کی گواہ ہیں۔ انبیاء کی محنت، صحابہ کی قربانیاں، اللہ کی نشانیاں، سب یہی ہیں۔ اور جو ذرائع ہم نے دیکھے ان میں زائرین کے لیے کچھ عملی نصیحتیں بھی بار بار دہرائی گئی تھیں۔ جی، وہ بہت اہم ہیں۔ چند باتیں خاص طور پر، ایک تو یہ کہ حج یا عمرے پر جانے سے پہلے اس کے طریقے، اس کی دعائیں وہ اچھی طرح سیکھ لینی چاہیے تاکہ وہاں جا کر پریشانی نہ ہو۔ بالکل۔
دوسری بات صفائی ستھرائی۔ ان مقدس جگہوں کو اتنا ہی صاف رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنے گھر کو رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، ادب کا خیال رکھنا، دیواروں پہ نام لکھنا یا شور شرابہ کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی، اور چوتھی بات یہ کہ اپنا وقت قیمتی ہے، اسے فضول کاموں میں یا غلط قسم کی رسومات توہمات میں ضائع نہ کریں، بلکہ ذکر، عبادت، دعا، تلاوت میں لگائیں۔ صحیح۔ ایک بات جو آخر میں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ان جگہوں کی زیارت صرف ایک رسم پوری کرنا نہیں ہے، یہ تاریخ سے جڑنے کا، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ مطلب جب کوئی شخص عرفات میں کھڑا ہوتا ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، یا غار حرا کے پاس ہوتا ہے جہاں پہلی وحی آئی، تو یہ تجربہ اس کے ایمان کو، تاریخ سے اس کے تعلق کو کیسے گہرا کر سکتا ہے۔ یہ صرف جسمانی سفر نہیں رہتا پھر۔ بالکل نہیں، یہ ایک روحانی، ایک تاریخی سفر بن جاتا ہے۔ ان جگہوں پر کھڑے ہو کر انسان کیا محسوس کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، یہ ہر ایک کے لیے ایک بہت ذاتی قسم کی دریافت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔